सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चलेंगे जर्मनी। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। सियासी सूरत हाल बड़ी गर्म है पाकिस्तान की। खान साहब, क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त? पाकिस्तान क्या दुनिया में हालात जो है वो एक बदअमनी किसी कैफियत से गुजर रहे हैं। दिन ब दिन जंग का खतरा जो बढ़ रहा है, तो ये हमें नजर आ रहा था कि भाई शायद ईरान इसके अमेरिका के इंतखाबात तक जंग मुलतवी रहे, लेकिन दोनों तरफ से तैयारी ऐसी नजर आ रही है कि वज़ाहिर यही लगता है कि भाई किसी वक्त भी कोई जंग के आसार नुमाया हो सकते हैं। पाकिस्तान में भी जो हालात हैं वो सियासी तौर पर तो आपने फौज के जरिए इस्लामाबाद को कंट्रोल कर लिया है। वहां से मुजाहिरीन को या तहरीक इंसाफ वालों को निकाल बाहर किया है, इसलिए कि भाई समिट कॉन्फ्रेंस है तो आपने फौज का सहारा ले लिया। गैर मुल्क की सरबराहान आ रहे हैं तो इसलिए हमें इस्लामाबाद खाली चाहिए, लेकिन लावा उसी तरह पक रहा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। एक तो जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी उन पर आपने पाबंदी लगाई थी, तो उन्होंने अपना एक जिरगा किया है जमरूद के इलाके में किसी गांव के अंदर, और वहां पुलिस के साथ उनकी बड़ी झड़पें वगैरह हुई हैं, इसके अंदर कहा जा रहा है कि 3 आदमी हलाक हो गए हैं और 15 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए हैं। और जो वजीर दाखिला का बयान है उससे पता लगता है कि वो काफी बड़ा जिरगा था। तो उन्होंने कहा है कि जिरगे के नाम पर, जिरगा तो हमेशा हमायदीन का होता है, वहां पर हजारों लोग इकट्ठे नहीं किए जा सकते जिरगे के नाम के ऊपर। इससे साफ मतलब ये पता लगता है कि वहाँ हजारों में नहीं तो सैकड़ों में लोग जरूर मौजूद थे जिनके साथ भी पुलिस की झड़पें वगैरह हुई हैं। एक दफा तो उनको खाली करवा लिया था, पुलिस खाली करवाने में पंडाल को कामयाब हो गई थी, लेकिन कहा यह था कि अगली सुबह उन्होंने दोबारा वहां पर पुलिस और उनके दरमियान बकायदा झड़प हुई है और उन्होंने पुलिस की चौकियां मिसमार की हैं मुजाहिरीन ने और पश्तून वालों ने, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों ने, और वहां पर बकायदा अपने पंडाल पर दोबारा उन्होंने कब्जा कर लिया, उसमें कामयाब हुए, पुलिस को उन्होंने पिछवा किया है। अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है तो ये एक खुली एक किस्म से कहना चाहिए जंग की सूरत वाली कैफियत है कि पुलिस और आवाम के दरमियान इस तरह अगर इन हालात में, जबकि मुल्क के अंदर बदअमनी सियासी तौर पर पहली बदअमनी है और कहा यही जा रहा है कि पठानों के साथ ज्यादती हो रही है, तो तहरीक इंसाफ तो सिर्फ पठान ही इसका उसकी मदद कर रहे हैं सुबह पख्तूनख्वा के लोग, और वहां पर अगर इसका मूवमेंट चल पड़ी तो ये और ज्यादा एक खतरनाक दूर है। दूसरा मामला ये था कि भाई केपी के अंदर गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। उसको तकवीत मिली है जो 2 दिन से गवर्नर को सदर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद तलब किया हुआ था। वहां जो उनकी मीटिंग हो रही थी उससे लाजमी बात है कोई ऐसी बातें लीक आउट हुई है। इनकी प्लानिंग जो वज़ीर आला है गंडापुर साहब, उन्होंने एक बड़ा जिरगा जो है बुला लिया पूरे केपी के हमायदीन का, जितने भी कबाइल केपी में मौजूद है पश्तो स्पीकिंग और वजीरिस्तान वगैरह में, उन सबको उन्होंने आज इस्लाम गवर्नर हाउस से तलब कर लिया हुआ है। और वो अब इससे नतीजा यही लोग निकाल रहे हैं कि इसकी जिरगे का मकसद यही है कि जो गवर्नर आज के इम्कान पैदा हो रहे हैं उनको रोका जाए और अपनी पावर का इजहार किया जाए, ताकि वो अमायदीन को जो जिरगे में लोग इकट्ठे हों उनको इस बात पर राजी करेंगे कि भाई यहाँ पे हमें गवर्नर आज हमें मंजूर नहीं है। तो ये पिछवाई इख्तियार करनी पड़ेगी आपकी मरकजी हुकूमत को और केपी के अंदर। और इससे एक इम्कान जो है, ये भी एक बदअमनी का एक वो है, और ये भी हो सकता है कि ये एक लड़ाई की मजबूत, मतलब दोनों तरफ से लड़ाई को तकवीत में ले। मरकज भी अपनी बातों से पीछे नहीं आ रहा और अब ये हम ठोक के सामने आगे, पहले तो पंजाब में आके लड़ाई कर रहे थे ना वज़ीर आला साहब, अब ये है कि अगर गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं हम यहाँ पर गवर्नर हाउस नहीं लगने देंगे, फिर एक ओपन लड़ाई वाली कैफियत जो है वो वहां में पैदा हो जाए। इसलिए हालात दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके कि बेहतरी की तरफ आए। कहा यह जा रहा था कि भाई हम नंबर तोड़ लेंगे तो नई यानी तरमीम जो है मंजूर करवा लेंगे। ये तमाम बातें अगर मंजूर करवा भी ले उससे जंग बंद नहीं होगी। जो एक आपस की जो झड़पें हैं या आपस के जो
نظریات کا اختلاف ہے تحریک انصاف کا اور مرکز کا، اس پہ قابو نہیں پایا جا سکے گا، بظاہر جو نظر آ رہا ہے۔ عالمی طور پر جنگ کی کیفیت کے اثار اس لیے زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے جو جرمنی کا دورہ تھا وہ منسوخ کر دیا ہے، اور اس کو سے یہ کہا ہے کہ بھائی فلوریڈا پہ جو طوفان آیا ہے اس کی وجہ سے میں اس کو منسوخ کر رہا ہوں، لیکن وہاں پہ ایسے طوفانوں وغیرہ کے لیے گورنر جو ہے اپنے صوبے کا وہی زیادہ تر دیکھتے ہیں۔ مرکز کی حکومتی جو صدر ہے امریکہ کا وہ عالمی حالات کو دیکھتا ہے، اور اس جو وقت انہوں نے جرمنی آنے کے لیے سرو کرنا تھا وہ سارا ان کی میٹنگ جاری رہی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ، اور جو پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے بھی وہ بھی یہ کہا ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ فروٹفل تھی۔ اب اسرائیل اور جو اس وقت بدلہ لینے پر تلا ہوا ہے، اور اگر وہ بھی اس کو فروٹفل کہہ رہے ہیں امریکہ کے صدر صاحب بھی، اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس کی حمایت مل گئی ہے اسرائیل کو، امریکہ کی۔ وہ اگر کوئی ایسے اقدام اٹھاتا ہے تو اس سے اس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ جو ابھی تک یہی کہا جا رہا تھا کہ امریکہ اس فیور میں نہیں ہے کہ کسی قسم کی جو ایٹمی جنگ جو ہے وہ یا ایسا حملہ کیا جائے جس سے ایٹمی جنگ چھڑنے کا، دنیا کے اندر عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ موجود ہو۔ لیکن اب کل سے جو رات ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد سے یہ خطرہ جو ہے بڑھ گیا۔ ادھر ایران بھی پوری طرح تیاری میں ہے، اور آج ایران کے وزیر خارجہ نے جو صبح سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے کھل کر بیان یہ کر دیا ہے کہ بھئی ہمارا کوئی ساتھ دے یا نہ دے مسلمان ملک، لیکن ہم اپنا اسرائیل کا اگر حملہ ہوتا ہے ہمارے میں تو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور ہم بھرپور طاقت سے اس کا جواب دیں گے۔ اس سے اگر دوسرے مڈل ایسٹ میں جنگ کے اثار چھڑتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عربوں پر ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان معاملے میں اسرائیل کو دبانے کی کوشش نہیں کی اور ایران کا ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال یہ ملے جلے حالات اس وقت جنگ کے جو ہے وہ ملک پاکستان کے اندر بھی اندرونی جنگ اور بیرونی دنیا کے اندر آپ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے اس کے اثار زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے اب تک۔ خاصا عمران خان کے ساتھ ملاقات پہ پابندی لگانی بھی یہی وجہ ہے کہ 18 تاریخ تک کوئی ایسا پیغام عمران خان نہ جاری کر سکے جس کی وجہ سے پھر لوگ سڑکوں پہ آ جائیں؟ اس لیے دیکھیں جو ملاقاتیں کر کے آتے ہیں وہ آ کے پھر بیان بازی ایسی کرتے ہیں، لوگوں کو جوش دلاتے ہیں۔ عمران خان کا یہ پیغام ہے، عمران خان نے یہ توقع کرتا ہے اپنے کارکنان سے، جس سے ظاہر ہے کارکنان میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور وہ چاہتی ہے حکومت کا بھائی ایک ہفتہ جو ہے یہ آرام سے گزر جائے جب بیرونی سربراہ مملکت ملک میں موجود ہے، تو اس لیے اس پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اس کے لوگوں سے ملاقات ہی نہ ہو۔ اور اس دوران آپ یہ دیکھ لیں کہ بھائی کوئی جو عدالتی کارروائیاں ہیں وہ بھی ڈیٹے پڑ جائیں گی، اور عدالتیں بھی کارروائیاں وغیرہ نہیں ڈالیں گی یا سماعت وغیرہ نہیں کریں گی مقدمات کی جو سیاسی مقدمات ہیں۔ خان صاحب، جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے پورے پاکستان میں ویسے تو دھاندلی ہوئی، اور جس طرح فارم 45 47 آپ کو بھی پتہ ہی ہے، لیکن انہوں نے خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ اس لیے بنائی گئی کہ یہاں پہ ان کا زور ہے پی ٹی آئی کا، اور اب یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بنگلہ دیش ماڈل سامنے آ سکے گا؟ کس قسم کا ماڈل سے مراد ہے آپ؟ جس طرح بنگلہ دیش میں علیحدگی بعد میں اپنے لوگوں میں نفرت پیدا ہو گئی تھی، اس وقت پنجاب یا پاکستان میں دیکھیں اگر اس قسم کی کارروائیاں جو مرکزی حکومت کر رہی ہے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے اگر معاملات کو زیادہ تنگ کیا جائے گا کے پی گورنمنٹ کو تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ رد عمل ظاہر ہوگا۔ اب جو پشتون موومنٹ والوں کے ساتھ ہوا ہے اس کا آج پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے، آپ وہاں پہ جرگہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی دیکھنا یہ کھلی دھاندلی ہے کہ یہ بنیاد بنایا 2 ججز کا پینل ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی آپ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا جرگہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک متنازع زمین ہے، اور متنازع زمین کے اوپر آپ جرگہ نہیں کر سکتے، یہ پلین لی گئی۔ اب یہ سارے حربے ہیں پشتون موومنٹ والوں کو روکنے کے لیے۔ ایک تو آپ نے ان پہ پابندی لگا دی، پھر یا تو وہ کوئی ایسی تنظیم ہوتی
وہ تو آئین کے اندر رہ کر بات چیت کرتے ہیں، آئین کے اندر رہ کے حقوق مانگ رہے ہیں ابھی تک تو وہ، لیکن ان کے اوپر بھی آپ ان پابندیاں لگا رہے ہیں، ان کے رستے روک رہے ہیں. تو کے پی کے اندر جو تحریک انصاف ہے وہ تو بہرحال اکثریت کی پارٹی ہے، اور دھاندلیوں کے باوجود انہوں نے اکثریت میں ووٹ لیے ہیں، اتنے ووٹ لیے ہیں کہ بہرحال حکومت انڈیپینڈنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو اگر آپ اس قسم کی رکاوٹیں کھڑے کریں گے تو لازمی رد عمل جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور ایک جسے کہتے ہیں آپ اس کو مشرقی پاکستان کے ساتھ نہ موازنہ کریں. وہاں پر بنگالی اس طرح ہتھیار نہیں اٹھا کرتے تھے جس طرح کی کے پی کے اندر تو ہر بندہ ہتھیار اٹھا کے ہر وقت چلتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپس میں ایک تنازعی کیفیت اس طرح بگڑ جائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے اسلحہ لے کے کھڑے ہو جائیں، اس پوائنٹ سے بچنا چاہیے. خان صاحب، لبنان پہ حملے بند نہیں ہو رہے، بڑی وہاں پہ جو اطلاع مل رہی ہے بمباری ہو رہی ہے، تو امریکہ کو اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے، یورپ کو کوئی پرابلم نہیں؟ دیکھیں لبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے، اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ حزب اللہ کے ابھی تک وہاں ٹھکانے موجود ہیں جن کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے، وہ ختم کو کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہاں پر ڈرون جو ہے وہ بہت زیادہ اسرائیل کو لبنان کے اوپر وہ فلائی کر رہے ہیں، اور وہ ٹھکانے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور ان ڈرونوں کو روکنے والا کوئی نہیں. لبنان کی اپنی ایئر فورس تو اتنی ہے نہیں کہ وہ مقابلہ کر سکے، اور ان معاملات میں بھی اس کو کوئی مسلمان ملکوں کی طرف سے تعاون حاصل نہیں ہو سکا. مین وجہ تو ان ڈرون کی اہمیت یہی ہے کہ وہ ایران کے جو مددگار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حملہ کرنا چاہتا ہے. تو کم از کم ان معاملات کو روکنے کے لیے تو او ای سی کو یا مسلمان ممالک کو متحد ہو کے قدم کو ایسا اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اس معاملے میں بھی کوئی ہمیں پیش نظر نہیں آتی. تو اسرائیل کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ جب تک تمام حزب اللہ کے ٹھکانے ختم نہیں کر لیتا، یہ حزب اللہ کی جو قیادت وہاں چھپی ہوئی ہے ایران کے مددگاروں کی، ان کو ہم نہیں تلاش کر لیتے، اس وقت ہم حملے جاری رکھیں. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، اگر آپ پیچھے جائیں، 1000 سال پیچھے چلے جائیں، 1100 سال پیچھے چلے جائیں، تو آپ کو اسی طرح کے حالات نظر آئیں گے کہ جو مسلمان ہیں ان میں آپس میں اتنے اختلافات تھے، اور زیادہ اختلافات جو ہیں وہ دوسرے مذہب کے لوگوں نے پیدا کیے. میں نام نہیں لینا چاہتا، ان مذہب کے جو بھی لوگ تھے انہوں نے پیدا کیے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، اور اسی طرح جو آپس کے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے تھے انہیں ختم کر دیا. مسلمانوں کی اگر آپ پیچھے ہسٹری جا کے دیکھیں تو ہر جگہ پہ مسلمانوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا، بعد میں اقتدار بھی نہیں بچا، دوسرے لوگوں نے دھوکہ دیا، لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی ایسی چیز نہیں سیکھ سکے، کوئی ایسی چیز آج تک ان کے پلے نہیں پڑی. بالکل دماغی طور پہ یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. سعودی عرب دیکھ لے، دبئی دیکھ لے، جتنے وہ مالک ہے وہ وہاں پہ عیاشی کے جو اڈے بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کسی کے اوپر ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں اگر یہ زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تو بچنا انہوں نے بھی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے